بات نہیں ہے. یعنی تمام افراد چونکہ مشکل میں ہے، اگر ایک شخص ایک بیراج پر یا ایک نہر پر پل بنوا دیتا ہے تاکہ اس طرف والے اس طرف جا سکیں اور اس طرف رہیں، کہتے ہیں یہ بھی زکوٰۃ اس طرح بھی استعمال کی جا سکتی ہے. مسجد وغیرہ چونکہ مسجد میں سب نماز پڑھتے ہیں مسلمان، لہٰذا مسجد کو بھی بعنوان فی سبیل اللہ ایک مورد بیان کیا گیا ہے. نمبر 8 کہتے ہیں وہ مسافر جو سفر میں پریشان ہو اور واپس لوٹنے کا وطن واپس لوٹنے کا کوئی خرچہ اس کے پاس نہ ہو، چاہے اپنے وطن میں وہ بہت امیر اور پیسے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ عالم سفر میں عالم غربت میں پیسے اس کے ختم ہو چکے ہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ واپس پلٹے، تو ایسے فرد کی مدد کرنا، ایسے فرد کو زکوٰۃ دینا بھی موارد میں سے ہے، لہذا دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ابن سبیل. جب بھی قرآن میں لفظ ابن سبیل آتا ہے موارد زکوٰۃ میں تو یہی شخص مراد ہوتا ہے جو عالم سفر میں ہے، عالم غربت میں ہے اور خرچہ تمام ہو چکا ہے، اب واپس جانے کا بھی اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، تو ابن سبیل اس فرد کو کہتے ہیں. نمبر اب یہ ہے کہ بس مصرف زکوٰۃ کے احکام، یہاں یہ کچھ احکام بیان کر رہے ہیں، تقریباً 8 بلکہ 11 احکام ہیں. ان احکام کو غور سے دیکھیے گا. سب سے پہلے حکم یہ کہ وہ فقیری کی زکوٰۃ دریافت میکند باید دارای این شرایط باشد. دیکھیں وہ فقیر جس سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ آپ سے لے رہا ہے تو اس فقیر میں مندرجہ ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے وہ شخص جو شیعہ اثنا عشری ہو اسے آپ زکوٰۃ دیں، یعنی فقیر ہے اور شیعہ اثنا عشری ہے. نمبر 2 جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ آپ سے زکوٰۃ لے رہا ہے وہ واجب النفقہ نہ ہو، یعنی اس کا نفقہ آپ پر واجب نہ ہو. مثلا آپ کی بیوی ہے، واجب ہے کہ آپ اس کا نفقہ دیں. آپ کی اولاد ہے، واجب ہے کہ آپ ان کے اخراجات کا بندوبست کریں. اچھا نمبر 3 کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ دہندہ سید نیست، اگر زکوٰۃ دینے والا سید نہیں ہے، یعنی عامی شخص زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ لینے والا بھی سید نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ چونکہ صدقہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن ایک عامی شخص اگر زکوٰۃ دے رہا ہو تو سید نہیں لے سکتا. نمبر 4 1 2 3 4 زکوٰۃ کو معصیت پروردگار میں خرچ نہ کرے. جو زکوٰۃ کا پیسہ ملا ہے وہ گنہگار اور نافرمانی پروردگار میں استعمال نہ کرے. یہ 4 نمبر. 5 نمبر پہ بنا پر احتیاط واجب واضح اور کھلم کھلا گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو. یہ مجموعہ شرائط ہو گئی. سب سے پہلے مسئلہ وہ شخص جو زکوٰۃ آپ جسے دے رہے ہیں وہ یہ 5 شرائط اگر رکھتا ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر یہ 5 شرائط میں سے کوئی ایک نہیں رکھتا تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب یہ دوسرا مسئلہ کیسے بے کسی کے بدہکارس و نمی تواند بدی خود را بده اگرچه مخارج او بر انسان واجب است می توان زکات داد. کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک شخص جو انہوں نے کہا تھا کہ نمبر 6 پر بدہکاری کی نمی تواند قرض خود را بدهد، صفحہ نمبر 236 میں 6 نمبر پر انہوں نے کہا اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے وہ شخص جو مقروض ہے اور اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، کہتے ہیں اگرچہ اس کے مخارج انسان پر واجب ہیں وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ اگر بیٹا به کتاب‌های علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر میتواند برای خریدن آن کتاب‌ها به او زکات بدهد. مثلا باپ بیٹے کے درمیان کہ آیا باپ بیٹے کو زکات دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، کیونکہ باپ کا خرچہ بیٹے کا خرچہ باپ پر واجب ہے، اولاد کا خرچہ بیٹے کے پر واجب ہے. کہتے ہیں اگر بیٹا علمی دینی کتابیں خرید کرنے کی ضرورت رکھتا ہو، احتیاج ہو اسے،
تو باپ ان کتابوں کے خرید کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ جو شخص تحصیل علم میں مصروف ہے اور اگر تحصیل نہ کند میتواند برای معاش خود کسب کند، اگر ایسا شخص جو علم دین میں مصروف، تحصیل علم دین میں مصروف اور مشغول ہے، خب علم دین چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کرے گا تو اپنا خرچہ وغیرہ نکال سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایسا شخص چنانچہ تحصیل عن علم واجب یا مستحب باشد، اگر اس علم کا حاصل کرنا اس کے لیے واجب ہو یا مستحب ہو، کہتے ہیں اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر تحصیل عن واجب یا مستحب نہ باشد زکوٰۃ دادن بے او اشکال دارد، یا مثلا اس علم کا حاصل کرنا واجب نہیں ہے اس کے لیے یا مستحب بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا اشکال دارد۔ نمبر 5 کہتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ وہ بیٹا جا کر شادی کے لیے اقدامات کرے۔ نمبر 6 کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے لیے معلوم نہیں ہے کہ سید ہے یا سید نہیں ہے، کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے، اگر علم آ جائے کہ سید ہے زکوٰۃ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر علم ہو کہ سید نہیں ہے تو پھر بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر شک ہو، معلوم نہ ہو آپ کو کہ سید ہے یا سید نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی پرداخت عبادات میں سے ایک عبادت ہے، تو اس پرداخت میں قصد قربت ہونی چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی خاطر یہ زکوٰۃ ادا کرے، و در نیت معین کند کہ مال زکوٰۃ است یا مال فطرہ است، معین کرنا چاہیے یہ جو میں دے رہا ہوں یہ مال کو کس نیت سے دے رہا ہے، یہ جو دے رہا ہوں بعنوان زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ جو دے رہا ہوں بعنوان فطرہ دے رہا ہوں، یہ جو چیز میں دے رہا ہوں بعنوان خمس دے رہا ہوں، یہ نیت ضروری ہے۔ نمبر 8 وقت پرداخت زکوٰۃ، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ طلا و گندم و دامہار پس تمام شدن 1 سال، زکوٰۃ گندم و جور موقعی کی از کاه جدا می شود۔ نمبر 3 زکوٰۃ خرما و انگور موقع خشک شدن۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ طلا یعنی سونا، چاندی اور اونٹ، بھیڑ اور گائے جب 1 سال مکمل ہو جائے تو باید بفقیر بدہد یا از مال خود جدا کرے۔ وہی مقدار معین گندم کی کیا تھی 850 کلو گرام، اور بھیڑ کی، اس کی گائے کی اور اونٹ کی جو مقدار معین کی گئی ہے، یا تو اسی وقت فقیر کو دے دے یا کم از کم جدا کر کے بھائی اس نیت سے کہ یہ جو چیز ہے وہ عنوان زکوٰۃ ہے جو میں نے کسی کو دینی ہے۔ نمبر 2 گندم کی زکوٰۃ، جو کی زکوٰۃ، جب وہ گندم اور جو مثلا وہ فصل ختم ہو جائے، کاٹ لی جائے اور تھریشر کی وجہ سے یا کسی اور طرح سے، تھریشر کے سبب یا کسی اور، معمولاً چونکہ ایگریکلچر ہمارے ہاں بہت زیادہ فعال اور ایکٹیو ہے تو تھریشر ہی گندم کے نکالنے کے لیے یا جو کے نکالنے کے لیے استفادہ کی جاتی ہے، تو تھریشر کے ذریعے سے آپ اس کو جدا کیا جائے گا تو اسی وقت فقیر کو دینا یا اپنے مال سے جدا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 بھائی جب خرما ہے، انگور ہے، تو ظاہر ہے خرما اور یہ کھجور، انگور وہی انگور ہیں، جب وہ خشک ہو جائے تو اس وقت خشک ہونے کی صورت میں ان کی زکوٰۃ دینا فقیر کو یا اس کا جدا کرنا زکوٰۃ کی نیت سے واجب ہے۔ صفحہ 238 پر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جدا کرنے کے لیے پس از جدا کردن زکوٰۃ کو جدا کرنے کے بعد آیا واجب فوری ہے میرے اوپر کہ میں مستحق تک پہنچ جاؤں یا نہ واجب فوری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جدا کرنے کے بعد واجب نہیں ہے فوراً کہ میں مستحق تک پہنچ جاؤں، ولی اگر به کسی که میشود زکات در دسترسی دارد احتیاط مستحبانه که دادن زکات را تأخیر نیندازد۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا شخص جس کو یہ زکات دینا چاہتا ہے وہ اس کے پڑوس میں ہے یا اس کے اختیار میں ہے یا جلدی سے اس کے دے سکتا ہے
تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے دینے میں تاخیر اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 9 کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ قبل از پرداخت طلب شرائط، مثلا جدا کر کے رکھ دی اور اتفاق سے فرض کریں ایک بھیڑ وہ انہوں نے زکوٰۃ جدا کر کے اس نے چھوڑ اور اتفاق سے وہ چوری ہو گئی، کہتے ہیں کہ اس کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ الف پرداخت آن ممکن نہ بودے، اچھا چونکہ اس لیے تلف ہو گئی، اس لیے مثلا وہ چوری ہو گئی، چونکہ کوئی مسکین تھا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں تھی اس کی ادائیگی مستحق پر، تو اس صورت میں یہ شخص ضامن نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور بھیڑ یا بکری، بھیڑ یا مثلا گائے یا جو کچھ بھی واجب تھا ان میں سے دے دے۔ نمبر یہ تو الف، کہتے ہیں کہ پرداخت اور اس کی ادائیگی ممکن تھی اس کے لیے، وہ دے سکتا تھا، لیکن اس نے کوتاہی نہیں کی یا کوتاہی کی ہے، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں پرداخت اس کی ممکن تھی، پرداخت میں یا اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو اس صورت میں بھی ضامن نہیں ہے، اس پر کوئی اور چیز نہیں آئے گی۔ مثلا گندم انہوں نے زکوٰۃ جدا کر کے رکھ دی، وہ اتفاق سے سیلاب کی وغیرہ کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی، تو کوتاہی تو اس نے حفاظت میں نہیں کی، اس نے تو باقاعدہ سے صحیح سے لوہے کی چیزوں میں بند کر کے رکھا، لیکن چونکہ سیلاب ایک ایسی چیز ہے کہ اپنا زکوٰۃ والا مال سب بہا کے لے گئی، اب تو اس صورت میں نہیں ہے۔ یا زلزلہ آیا، یا مثلا جس طرح بکری وغیرہ ہے یا بھیڑ ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے، تو اس صورت میں چونکہ چور وغیرہ لے جاتا ہے، اگرچہ اس نے حفاظت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو اس صورت میں ضامن نہیں ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ پرداخت ممکن ہے، ادائیگی ممکن تھی، لیکن اس کی حفاظت میں اس نے لاپرواہی کی ہے، کوتاہی کی ہے، تو اس صورت میں ضامن ہے، دینے پڑے گی۔ پس اگر وہ مال جو بعنوان زکوٰۃ جدا کر کے رکھ دیتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، اور تلف بھی ہو جاتا ہے، تلف بھی ہو جاتا ہے، 2 صورتیں ہیں، یا تو مستحق تک پہنچانا اس کے لیے ممکن تھا یا مستحق تک پہنچانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر مستحق تک پہنچانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا تو ضامن نہیں ہے، اور چیز اس پر واجب نہیں ہے کہ ادا کرے۔ اگر مستحق تک پہنچانا اس کے ممکن میں تھا لیکن حفاظت میں یا ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر بھی ضامن نہیں ہے۔ لیکن اگر پرداخت میں اور ادا کرنے میں یا حفاظت میں کوتاہی کی ہے تو اس صورت میں وہ شخص ضامن ہے کہ دوسری بھیڑ یا اسی مقدار میں گندم، جو یا خرما، کشمش وغیرہ ادا کرے۔ نمبر 10 کہتے ہیں اگر زکوٰۃ مال سے جدا کرے، کہتے ہیں می توان در باقی ان تصرف کرے، یہ حصہ زکوٰۃ کا ہے، یہ گندم سے، جو سے یا خرما یا کشمش سے جدا کر کے رکھ دیا کہ یہ زکوٰۃ کے لیے ہے، باقی جو اس میں تصرف کر سکتا ہوں یا نہیں، کہتا کہ ہاں میں نے پہنچایا نہیں وہ مال زکوٰۃ مستحق تک، لیکن جدا کر کے میں نے رکھ دیا ہے تو میں تصرف کر سکتا ہوں۔ وہ اگر قیمت آن رکھنا اور بگزارت، کہتے ہیں کہ اصل جنس کو نہیں لیکن اس کی قیمت کو جدا کر کے رکھا ہے، می توانا در تمام آن مال تصرف کرنا۔ اچھا نمبر 11 اس کی ترجمے کی ضرورت، کہتے ہیں کہ تمام مال میں تصرف کر سکتا ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بعض جگہوں پر اگر ترجمہ کبھی رہ جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے، چونکہ عبارت بہت ہی واضح اور شفاف ہوتی ہے۔ نمبر 11 کہتے ہیں کہ انسان نمی توانا زکاتی را کے کنار گذاشتے برائے خود بردارد و چیز دیگری بھی جائے آن بھی گزارد، کہتے ہیں کہ انسان وہ زکوٰۃ کا حصہ، مال کا حصہ جو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے بعنوان زکوٰۃ، وہ پھر خود اٹھا لے اپنے لیے اور اس کی جگہ کوئی دوسری چیز رکھ دے، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ مستحبات پرداخت زکوٰۃ، کہتے ہیں کہ مستحب امور زکوٰۃ کے ادائیگی میں کون سے ہیں؟ سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دوسروں پر ترجیح دے، خیشان خدرہ بر دیگران۔ نمبر 2 اہل علم و کمال را بر غیر آنان، اہل علم جو ہیں ان کو اگر زکوٰۃ دیں تو یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ دوسروں پر خرچ کر رہے ہیں۔ نمبر 3
کسانی را کہ گدائی نمی کند بر گدایان مقدم دارد. ہیں بیچارے بہت